जनाब फयाज विलाना साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और आपके तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब। फयाज विलाना साहब मेरे साथ हैं। विलाना साहब, यकीनन आपसे थर्सडे के बाद आज मुलाकात हुई और फ्राइडे को जो पाकिस्तान में जो सिनेरियोज चले और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, अटक की जेल में भेजा गया, जो क्लास है उसके बारे में भी लोगों को बिल्कुल इल्म है। मगर अब मैं आपसे जो राय चाहती हूँ, हम अपने कम टाइम को ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए, कि अब क्या ऑप्शन है। हाई कोर्ट में गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, पीडीएम भी उन्हीं की है, बाकी सब भी वही हैं। तो आपका ख्याल है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई शुनीद होने के चांसेस हैं? क्या ये चीज़ें रिवर्ट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? इट ऑल डिपेंड्स कि इनके मुज़ाकरात कैसे जाते हैं। अब आप परेशान होंगे कि मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं। हाँ ना, नई बात ही सुन ली कि मुज़ाकरात कहीं नजर नहीं आ रहे। आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मुज़ाकरात जिनसे होने हैं उनके साथ पहले भी कभी नहीं नजर आए। ये बाद में लोग नारे लगाते हैं कि यार दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ और मुझे इस पे कोई शर्मिंदगी भी नहीं। पहले तो इतनी खबरें निकलती हैं कि फलां डिग्गी में छुप के जाके मिलता है और फलां रात के अंधेरे में जाके मिलता है। तो यहाँ क्योंकि इमरान खान मिलने के लिए उस तरह तैयार नहीं थे, छुप छुप आ गए, लेकिन क्योंकि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनके अपने कोई रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जिस तरह चाइना के बारे में है कि चाइना कहता है कि हमारे मामलात बाहर न उछाले जाएं, हमारे साथ बात कर लिया जाए। सऊदी अरब का अपना तरीकाकार है, वो उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इसी तरह ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी भी मुल्क की होती है या उससे जुड़ी हुई जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनकी अपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स रेगुलेशन, वो इजाजत नहीं देते कि आप सरेआम जाके टेबल पे बैठ के 10 कैमरे लगे हुए हो दोनों तरफ और आप मुज़ाकरात कर रहे हो इमरान खान के साथ। वो इजाजत ही नहीं देता उनका प्रोटोकॉल जो है। मुज़ाकरात तो उनके इमरान खान के साथ होने ही होने थे और वो ऐसी ही सूरत में होने थे। हालांकि उसे पकड़ के, जितना बड़ा उसका केस है, ना वो दहशतगर्दी का मुल्ज़म है, ना वो किसी कत्ल का मुल्ज़म है, ना किसी और गद्दारी का मुल्ज़म है, कोई इतना बड़ा उसका केस नहीं है। उसने अपने जो उसके फाइनेंशियल थे, उसकी मिस मैनेजमेंट है, उसने प्रॉपर संभाल के रिकॉर्ड रखा नहीं है या रिकॉर्ड उसने टाइम पे प्रेजेंट नहीं किया, उसकी वजह से उसे 3 साल की सजा हुई है। कोई इतना बड़ा केस नहीं है, कोई दहशतगर्दी का इस तरह का नहीं है कि उसे अटक जेल पहुंचाया जाता, किले में पहुंचाया जाता। अटक किले में उसे पहुंचाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि वो इतना दूर कर दिया जाए कि वहां सिर्फ खास लोग ही उससे जाके मिल सकें, आम बंदा कोई जाके मिल ही ना सके। आप देखें किया इन्होंने वीकेंड पे है कि फौरी तौर पर उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट भी बना जा सकें। फिर सैटरडे को किया है, सैटरडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद होती है, सारी हाई कोर्ट्स बंद होती हैं, सैटरडे को वो नहीं कर सके। आगे संडे आ गया, मंडे को वकालतनामा साइन कराने के लिए 12 बजे उसके वकील को कहा गया कि आप आके मिलें। वो 12 बजे गया, उसे एक कमरे में बिठा दिया गया, फिर उसे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के कमरे में बिठा दिया गया। 1:30 बजे उसकी मुलाकात शुरू कराई गई। अब 1:30 बजे उसे मुलाकात शुरू कराई गई तो उसे बता दिया गया कि ये आज मुलाकात है, जितनी बातें करनी है, जितनी इंस्ट्रक्शंस तुमने लेनी है इमरान खान से ले लो, अपने क्लाइंट से, और दोबारा कोई पता नहीं कब मिलोगे। तो अब ज़ाहिर है उसकी वो मीटिंग लंबी हो गई थी। साथ उसने कैलकुलेट भी कर लिया था कि अगर अभी मैं 5 मिनट में वकालतनामा साइन करा के वापस यहाँ से रश भी करूँ तो मैं इस्लामाबाद पहुँचने तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है हो चुकी होगी। इसलिए उसे पता था कि आज तो हो कुछ नहीं सकता। फिर उसने लंबी मीटिंग की, 2.5 घंटे की मीटिंग की नईम हैदर पंजोता ने, और इमरान खान से सारी इंस्ट्रक्शंस ली, उसका हाल अहवाल पूछा। और फिर जब वो इस्लामाबाद पहुंचा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने अगले दिन दे दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे जुमरात वाले दिन की डेट दे दी। अब वो मंगल बुध जुमरात 3 दिन दरमियान में दे दिए। हालांकि वो नेक्स्ट डे की भी डेट दे सकती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन नहीं, उसे हदायत नहीं थी ऊपर से। आपको पता है ऊपर वाले बहुत ताकतवर होते हैं, ऊपर वाले जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हीं पे अमल होता है। और अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ये जो एडिशनल सेशन जज साहब जिन्होंने दिया है, सजा दी है, ये दोनों ऊपर वालों के बहुत अच्छे बच्चे बन के इन्होंने साबित किया है कि ये अच्छे बच्चे हैं, ऊपर वालों की हर बात मानते हैं। ऊपर वालों ने कहा था कि हमें 2-3 दिन दें और वो 2-3 दिन है जुमरात तक दिए गए हैं। अब मंगल बुध जुमरात 3 दिन इमरान खान को इस गर्मी के मौसम में, जुलाई अगस्त की जो गर्मी है, उसमें एक 6x9 के सेल में जब रखा जाएगा, जहाँ कोई रोशनदान है, ना कोई दरीचा है, ना कोई दरवाजा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जिस दरवाजे से एंटर होते हैं और उसके बाद दरवाजा लॉक हो जाता है, और अंदर ही वॉशरूम भी है और वॉशरूम ओपन है जिसमें फ्लश भी उसका काम नहीं करता। इस गर्मी में, हबस के मौसम में उसे 3 दिन रखा जाएगा, सिर्फ ये उसे रियलाइज कराने के लिए कि दैट्स इट, हम तुम्हें इतने अरसे से बता रहे थे कि तुम्हारी स्टोरी ओवर हो चुकी है, तुम्हारी पार्टी की गेम ओवर हो चुकी है,
यू आर नो मोर रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, ये उसे बावर कराने की कोशिश की जा रही है, उसे तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और तोड़ने का ये बेहतरीन सीन है, इस मौसम में 3 दिन आप उस अटक किले में किसी को बंदे को रखें, इस गर्मी में उस बंदे को जिसने 16-17 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चला गया और फिर सारी जिंदगी उसने तमाम जो जिस किस्म की जिंदगी की आसाइशें उसने देखी हैं, शायद ही किसी पाकिस्तानी ने, बहुत कम लोगों ने देखी होंगी। एक ऐसे बंदे इतने प्रोटोकॉल में जिंदगी नाजो नाम में जिसने गुजारी हो कि उसने इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान भर की अगर गई हुई भी है तो कम अज कम उसके पास नहीं जाती थी कि उसके पास सारे अल्टरनेटिव सोर्सेज होते थे। इस बेहतरीन माहौल में रहने वाले बंदे को वहां तोड़ना मकसूद है और उसे आप खबरें भी चलवाई जा रही हैं, जियो जैसे चैनल्स पे ये खबरें चल रही हैं कि जी इमरान खान ने कह दिया है कि मुझे यहाँ से निकालें, मैं नहीं रह सकता यहाँ। हालांकि नईम हैदर पंजोता जब मिल के आए तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे जितनी अजियत ये देना चाहते हैं दे लें, मैं इनकी गुलामी नहीं कबूल करूंगा। हालांकि ये भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, 3 दिन बाद पता चलेगा कि गुलामी कौन कबूल करता है और कौन नहीं करता। और बात गुलामी की भी नहीं है, ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वो इससे मनवाना क्या चाहते हैं। उन्हें पता है पॉपुलैरिटी इसकी है, उन्हें पता है इलेक्शन आज कराएं ये जीत जाएगा, उन्हें ये भी पता है जो हवेलियां में और जो वहाँ पेशावर में अभी जो इलेक्शन हुआ है कल, उसमें भी उन्हें पता चल गया है कि ये सारी जमातें जितना भी जोर लगा लें ये मिल के भी नहीं हरा सकती इमरान खान को। तो इमरान खान से मनवाना क्या है, उन्होंने जो मनवाना है वो सिर्फ ये बात नहीं है कि आइंदा हमारे साथ एक पेज पे रहना या आइंदा हमारी बात मान के चलना, ये तो शायद उसको एतराज नहीं है। वो कहता है मेरी फौज है, मैं उसके साथ पहले भी चलता रहूँ, आइंदा भी चलूंगा, वो तो इस बात पे कोई मोतरज़ ही नहीं है। असल बात यह है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी चंद दिन पहले, उन्होंने कहा था कि अप्रैल 2019 में हमें उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि आप पंजाब अभी ले लें और दिसंबर में मरकज भी आपके हवाले कर दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट एक सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक्स आर्मी चीफ के बारे में, इस पे अगर कल इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाए और इमरान खान केस करना चाहे तो इमरान खान और इमरान खान की पार्टी केस कर सकती है कि एक आर्मी चीफ, सिटिंग आर्मी चीफ मेरी हुकूमत के खिलाफ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे थे और उस साजिश के ये गवाहान है। चलें जी आर्टिकल 6 लगाएं, इन पे केस करें। एक तो वो केस अगर इमरान खान चाहें तो वो ओपन कर सकते हैं, आगे उसका होगा क्या वो बात की बात है, लेकिन वो केस बनता है। फिर दूसरा केस बनता है एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ। जब रशिया गए इमरान खान उनके कहने पे, उनके साथ मीटिंग्स करके, उनकी इजाजत से, पूरा कौमी इत्तफाक राय से इमरान खान रशिया गए और फिर उसके 2 दिन बाद जो रशिया वहां हुआ स्पीच कर दी कमर जावेद बाजवा साहब ने उनके खिलाफ, तो वो भी एक सिटिंग गवर्नमेंट और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ काइंड ऑफ बगावत की तरफ रागब होने वाली या रागब करने वाली एक स्टेटमेंट थी। उस पे भी केस बन सकता है एक्स आर्मी चीफ के खिलाफ। ये तो 2 चीजें हैं जो अभी हम टॉप ऑफ दी हेड मुझे ज़हन में आ गई। इसके अलावा पता नहीं कितने ऐसे काम होंगे जो इमरान खान के नॉलेज में होंगे और इमरान खान ने अभी तक उन पे वो मुंह बंद करके बैठा हुआ होगा, या वो उस वक्त के इंतजार में होगा कि जब मेरे हाथ में दोबारा इक़्तिदार आएगा तो मैं फलां चीज ओपन करूंगा। वो सारी चीजें, क्योंकि अगर अप्रैल 2019 में कमर जावेद बाजवा साहब ये सोच रहे थे कि नून लीग को लाया जाए इक़्तिदार में और पीटीआई को हटाया जाए, तो इसका मतलब है 2019 से लेकर अप्रैल 2022 तक 3 साल तक पता नहीं कितनी अटेम्प्ट्स की होंगी कमर जावेद बाजवा साहब ने, और इतनी अटेम्प्ट्स में इतने ही सबूत होंगे इमरान खान के पास। अगर कल इमरान खान मेजॉरिटी में आ जाता है और इक़्तिदार में आ जाता है, हुकूमत में आ जाता है, क्योंकि आम आदमी को समझने की ये बात आम आदमी की समझ में नहीं आती कि इमरान खान पाकिस्तान का शहरी है, इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर रहा है, इमरान खान को इतनी पाकिस्तान की पब्लिक चाहती है, और वो अगर एक सीधे रास्ते से इलेक्शन के में हिस्सा लेने के बाद, जीतने के बाद इक़्तिदार में आ जाता है तो उस पर एतराज किसको हो सकता है? किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन एतराज अगर इतना शदीद है तो उसके पीछे कोई बातें हैं, और ये वो बातें हैं जो अभी मनवानी है अगले 2-3 दिनों में। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि इमरान खान उन्हें ये कह देंगे कि हाँ मैं आपके पिछले पुराने किस्से कोई नहीं छेड़ूंगा। हालांकि इमरान खान ने एक दफा पहले स्टेटमेंट दी थी कि मैं सबको माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो जबानी बात करना और होती है और लिखत पढ़त करना और होती है, और बाकायदा कोई किसी जिम्मेदार के साथ बैठ के, सामने बैठ के 1 to 1 चीजें क्लियर करना और तय करना और बात होती है। ये अगले 3 दिन में यकीनन वो सारी चीजें तय होंगी। उसके बाद देखेंगे कि इमरान खान को, और फिर ये भी साथ बताएंगे इमरान खान को कि अभी हमने मर्दमशुमारी वाला डोल डाल दिया है, अब अगले 4-5-6 महीने तो इलेक्शन होने नहीं, आप इस केस से निकलो, आपकी जमानत होगी, आप बाहर निकलोगे, लेकिन उसके बाद आप थोड़े से बैक एंड पे थोड़े से स्लो अपने स्पीड रखोगे। उसके बाद आप इंग्लैंड जाओ, घूमो फिरो, बच्चों को मिलो, थोड़ा सा पूरा टेम्परेचर, सियासी टेम्परेचर पाकिस्तान का जरा
نارمل پہ لے کے آؤ اور اس کے بعد دوبارہ آ کے الیکشن لڑو اور پھر اس معاہدے کے مطابق جو آپ ہمارے ساتھ ابھی کر رہے ہو اس کے مطابق گورنمنٹ کرو. وی آر ہیپی ود دیٹ, وی آر اوکے ود دیٹ. یہ چیزیں سیٹل ہوں گی اگلے 3-4 دنوں میں تو پھر عمران خان باہر نکلیں گے, ورنہ ان کے پاس اتنے اور کیسز ہیں بیک لاگ میں, وہ کوئی نہ کوئی اور کوئی کھول لیں گے, کسی اور میں اس کا چلان ہو جائے گا, کسی اور میں اس کی گرفتاری ہو جائے گی, ایک میں سے نکلے گا دوسرے میں پکڑا جائے گا, تیسرے میں پکڑا جائے گا. اور یہ اگر اگلا اگست کا مہینہ ان گرمیوں کا سیزن عمران خان کو انہوں نے اندر رکھا اور اٹک جیل جیسے قلعے میں رکھا, کیونکہ وہاں سے اب شنید ہے کہ وہاں اٹک جیل میں بھی لوگ جو قیدی ہیں, کیونکہ وہاں زیادہ قیدی نہیں ہیں, جو قیدی ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں صبح شام عمران خان زندہ باد. اور اب ان کی درخواست ہے کہ یہ اڈیالہ لے آئیں. اب اگر اڈیالہ لے آئے تو اڈیالہ میں تو قیدیوں کی تعداد زیادہ ہے, اور پھر اڈیالہ میں کیا قیدی نعرے نہیں لگائیں گے, اور اڈیالہ میں تو پنڈی اسلام آباد کے لوگ باہر جا کے کیمپ لگا لیں گے, جس طرح زمان پاک کے باہر کیمپ لگے ہوئے تھے, تو اڈیالہ کے باہر تو کیمپ لگ جائیں گے, وہاں بازار لگ جائے گا اور رونق لگ جائے گی باہر پی ٹی آئی کی. تو اس طرح وہ اڈیالہ بھی نہیں لے کے آئیں گے, اٹک ہی رکھیں گے اور اٹک میں ہی معاملات اس کے ساتھ طے کریں گے. اور یقیناً عمران خان کچھ نہ کچھ طے کر کے نکلیں گے, کیونکہ عمران خان یہ باتیں پہلے کر چکے ہیں. عمران خان کوئی نیا ایگریمنٹ نہیں کریں گے, ہاں صرف یہ ہے کہ یقین دہانی جس قسم کی انہیں چاہیے ہوگی وہ یقین دہانی دی جائے گی. جی بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل سے ان تمام چیزوں کو شیئر کیا. اور اب آپ نے کہا کہ سزا دیں گے اور بڑی سرکار چاہتی ہے کہ بات سنیں, مگر میرا فوری سے پہ جائے گا. آج جناب بلاول بھٹو صاحب نے فلور کے اوپر بڑی کمال کی سر بات کی, آپ کو سننے کا موقع ملا ہوگا. انہوں نے کہا کہ 30 سال تک جتنے ادارے ہیں اداروں کو اپنے سرکل میں رہ کے کام کرنا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ میں زرداری صاحب سے اور شیر شریف میاں صاحب سے یہ کہتا ہوں, مزے کی بات ہے یہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں, مگر انہوں نے بڑے میاں صاحب کا ذکر کیا کہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے اور ان اداروں نے اپنے مراکز سے نکل کے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے, ان اداروں کو پابند کیا جائے تاکہ اگلے 30 سال میں میرے اور مریم شریف کے لیے وہ حالات نہ ہوں جن کو آپ لوگوں نے فیس کیا. ڈیڈ یو ہیو اے چانس ٹو لسن ٹو؟ بہت خوبصورت تقریر کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے. میں بیسیکلی آپ میرا پروگرام ریگولر دیکھنے اور سننے والے جانتے ہیں کہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے پالیٹکس سے, اور اپنے بچوں کو باقاعدہ لانچ کر دینا چاہیے, اناؤنس کر کے لانچ کرنا چاہیے کہ ہم ریٹائرمنٹ کر رہے ہیں, اور قوم سے بتائیں قوم کو کہ ہم نے یہ کیا اور جو ہم سے نہیں ہوا اس کے لیے ہم معذرت, جو ہم سے غلط ہوا اس کے لیے بھی ہم معافی مانگتے ہیں, اور ہم آج سے سیاست چھوڑ رہے ہیں. یہ میرا بڑا پرانا سٹانس تھا میرا, اور آج الحمدللہ میرے سٹانس پہ آج بلاول بھٹو بولا ہے. آج بلاول بھٹو نے یہی بات کی ہے کہ ہمیں آگے دیں. میں کہتا تھا کہ مجھے امیدیں ہیں بلاول بھٹو زرداری سے, مجھے امیدیں ہیں مریم نواز سے, مجھے امیدیں ہیں ہماری نئی نسل سے, اگلی نسل سے مجھے امیدیں ہیں. لوگ تبصرہ کرتے تھے, نیچے کمنٹ میں لکھتے تھے کہ مولانا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کو مریم سے کیا امیدیں ہیں, آپ کو بلاول سے کیا امیدیں ہیں. یہ بات نہیں ہے. آج جس بلاول بھٹو زرداری کی جس نے اسپیچ سنی ہے انہیں یقیناً یہ تسلی ہو جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا تھا. اس نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اس نے کہا 30 سال پہلے آپ آپس میں لڑتے رہے ہیں. اس نے اپنے والد کا نام لے کے کہا, آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف, اور بالکل صحیح بات کی اس نے کہ ہمارے ملک میں سوائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ, ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے علاوہ اور ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوا. اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے, ہم صرف کرسی کے لیے لڑتے رہے ہیں. اب اگر ہماری یہ یوتھ اس طرح سوچ رہی ہے, ہماری اگلی نسل اس طرح سوچ رہی ہے, تو پلیز خدا کے لیے یہ پرانے بابے ریٹائرمنٹ لے لیں. اب آپ کے بچوں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ پلیز آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور ہمیں کرنے دیں, اپنی مرضی سے کرنے دیں. بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہماری 65% جو یوتھ ہے وہ آپ کی اس پرانے طرز سیاست کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پلیز اس نئی نسل کو اس لڑائی جھگڑے سے اور اس ایک غیر پیداواری لڑائی جھگڑے, ان پروڈکٹیو پریکٹس جو ہے آپ کی, اس سے جان چھڑائیں. وہ نہیں یہ کرنا چاہتے. بلاول بھٹو زرداری کی اسپیچ ہیٹس آف ٹو ہم, اور میرے خیال میں پورے پاکستان میں لوگوں نے اسے پسند کیا ہے. اسی طرح اگر مریم کو بھی, بے شک وہ آپ کہیں کہ وہ FA پاس ہے, BA ہے, پتہ نہیں اس کی ڈگری کیسی ہے کیا نہیں, لیکن مریم نواز شریف جیسی بھی ہے, مجھے میاں نواز شریف سے زیادہ توقعات مریم نواز سے ہیں. کیونکہ میاں نواز شریف بہت اچھے ہوں گے لیکن ان کے بیک لاگ میں اتنا کچھ ہے, ان کے جو انہوں نے بیک پیک ان کے پیچھے ہے اس میں اتنا کچھ ہے کہ وہ پچھلے اپنے غصے اور انتقام اور لڑائیاں اور جھگڑے وہ نمٹاتے پوری قوم کی انرجی ضائع کر دیں گے. مریم کم از کم فریش فیس ہے, ایک نئی, اس کی سلیٹ میں اتنی کلین ہے, اس کی سلیٹ پہ ابھی اتنے
اتنا وہ کچھ نہیں ہے جتنا میاں برادران اٹھا کے پھر رہے ہیں. انہوں نے تو اتنا کچھ ہے, ان کی ڈگی سے لیں یا ان کے جنرل جیلانی کے گملوں سے لے کے یہاں ابھی ڈگی کے معاہدوں تک, اور ابھی یہ کہنے تک کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں, یہاں تک. مطلب اسٹیبلشمنٹ کا بندہ اٹ مینس کہ یو آر دیئر بندہ, آپ ان کے بندے ہیں اور وہ آپ کے باس ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمیں آئندہ یہی کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے باس جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ کہا. ہمیں ہمیشہ باس کو باس ہی سمجھنا چاہیے, کیونکہ جب ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے میں ان کا بندہ ہوں اور وہ میرا باس ہے, تو پھر باس کی رسپیکٹ تو ہم سب کو کرنی چاہیے. تو یہ مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو کی جو سوچ ہے, اگر مریم کی اسی پیج پہ ہے مریم بھی, تو یقیناً یہ پورے پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک خوشائند بات ہوگی. اور یہ صرف مریم اور آصف زرداری پہ بات نہیں ہے, باقی بھی ہمارے لوگ, فار ایگزامپل چودھری شجاعت صاحب ہیں, پرویز الہی صاحب ہیں, یہ جتنے لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے وہ بھی اب سائڈ پہ ہو جائیں. اس دن کا انتظار نہ کریں کہ جس دن چودھری شافع یا راسخ الہی یا مونس الہی بولیں گے کہ ابا جان, چچا جان, مامو جان پلیز سائڈ پہ ہو جائیں. اس دن کا انتظار نہ کریں اور احمد ولی خان کو بھی آنے دیں, اسفندیار ولی بھی ریٹائرمنٹ لے لیں, محمود اقزئی بھی ریٹائرمنٹ لے لیں. آپ نے جتنا اس قوم کے لیے کرنا تھا کر چکے, اچھا کیا برا کیا, آپ کا ٹائم گزر چکا ہے. اب یوتھ کو پلیز اس پاکستان سے جڑے رہنے دیں, ورنہ یوتھ بد دل ہو کر پاکستان سے باہر بھاگ رہی ہے. جی بہت شکریہ. کل یہ گورنمنٹ ظاہر ہے ڈائلیوٹ ہو جائے گی, مطلب ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر ہو جائے گا. واٹ ڈو یو تھنک, انہوں نے ہر حلقے میں اپنے اپنے بندوں کو کھڑا کیا ہے. ڈو یو تھنک کہ ان لوگوں کا الحاق اسی طرح جاری رہے گا؟ تو تقریریں کیسی ہوں گی, کیسے یہ اپنی طرف مائل کریں گے؟ واٹ از دی فیوچر آف پی ڈی ایم؟ فیوچر آف پی ڈی ایم سے زیادہ تو ہمیں پورے پولیٹیکل ارینا میں ہر ایک پلیئر کا فیوچر دیکھنا چاہیے کہ کون کس طرح پرفارم کرے گا, کون کس طرح آگے بڑھے گا. آخری دن ہے ان کی گورنمنٹ کا. کل انہوں نے ماشاءاللہ فوٹو آپ کے لیے بلایا ہوا ہے سارے ایم این ایز کو. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک فوٹو آپ ہوگا, پھر باہر پارلیمنٹ کے گیٹ پہ فوٹو آپ ہوگا, فوٹوز بنیں گے ان کے. اس سے پہلے کیبنٹ کی میٹنگ انہوں نے بلائی ہے الوداعی. اس کیبنٹ کی میٹنگ میں آخری فائلیں سائن کرانی ہوں گی, جو جس نے میاں شہباز شریف صاحب ہنسی خوشی سائن کریں گے. بعد میں پتہ چلے گا, پتہ نہیں اس میں کتنی غلط ہو گئی ہیں کتنی صحیح ہو گئی ہیں. پھر شام کو انہوں نے عشائیہ دیا ہوا ہے 7 بجے سارے ایم این ایز کو, اپنے حکومتی ایم این ایز کو. وزیر اعظم صاحب نے ڈنر دیا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے جب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام ختم ہوگا تو سمری اس وقت ایوان صدر روانہ کر دی جائے گی کہ جی ہم نے اسمبلی توڑ دی ہے. اب ایوان صدر میں عارف الوی صاحب پہ ہے کہ وہ اس پہ اعتراض لگا کے واپس بھیجتے ہیں یا اسے 2 دن رکھتے ہیں یا اسی وقت اپروو کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر وہ اعتراض لگا کے واپس بھی بھیجیں تو اگلے 24 گھنٹے میں دوبارہ اعتراض کلیئر کر کے واپس جائے گا. پھر وہ 2 دن رکھ سکیں گے. 2 دن رکھ کے بھی سائن نہیں کرتے پھر بھی یہ 14 سے پہلے ٹوٹ جائے گی. اور اگر وہ سائن کر دیتے ہیں تو وہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی. اور اسمبلی توڑنے کا مقصد ساری دنیا کو یہاں ہے, پوری قوم کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ انتہائی 2 نمبر لوگ ہیں. یہ صرف اپنے فائدے کے لیے قاعدے قانون کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں, ورنہ اسمبلی 1 دن یا 2 دن پہلے توڑنے کی کوئی تک نہیں بنتی. آپ نے پورے 5 سال جتنی آپ نے تنخواہیں لینی تھیں, جتنی مراعات لینی تھیں, جتنے ٹی اے ڈی اے جو آپ نے کام کرانے تھے بطور ایم این اے, آپ نے پوری عیاشیاں کر لیں. اور 2 دن پہلے آپ اسمبلی اس لیے توڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کو 90 دن چاہیے تیاری کے لیے. 60 دن میں آپ سمجھتے ہیں آپ جیت نہیں سکیں گے. حالانکہ اگر عمران خان کو آج بھی یہ عمران خان کی صرف عمران خان کو بے شک پابند سلاسل رکھیں, عمران خان کو نااہل رکھیں, اس کی پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان پہ الیکشن لڑنے دیں, یہ پھر بھی نہیں جیت سکتے. 90 دن نہیں 120 دن بھی لے لیں, اور یقیناً یہ 120 سے بھی زیادہ لیں گے. یہ کم از کم 5-6 مہینے لیں گے. کیوں؟ یہ مردم شماری والا ڈول انہوں نے ڈالا ہی اسی لیے ہے کیونکہ اس میں ان کی بچت ہوتی ہے. اسمبلی توڑنے کے لیے 90 دن, مردم شماری کے لیے 4 مہینے 120 دن, اور شاید پھر اس کے آگے کچھ ارینجمنٹ اس طرح کی ہوگی. اور اب یہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام اناؤنس ہونے میں دیر ہو رہی ہے, اس کی بھی وجہ یہ ہے, خواجہ آصف صاحب نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ ہر بندہ رالیں ٹپکا رہا ہے, کیونکہ ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر 90 دن کے لیے نہیں ہونی, یہ زیادہ ٹائم کے لیے ہونی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جنوری فروری تک الیکشن ہو جائیں گے, لیکن شاید مارچ تک ہوں, اس سے پہلے نہ ہو سکیں. اور کوئی پتہ نہیں مارچ سے بھی آگے لے جائیں, کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں, 50% سینٹ کی سیٹیں خالی ہونی ہیں, اور ری فلنگ کے لیے مارچ سے پہلے الیکشن کرانے ضروری ہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں. اگر یہ قومی اسمبلی اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیئر ٹیکر حکومتوں کو آگے کھینچ سکتے ہیں تو ہمارے یہاں ایسے شریف الدین پیرزادہ اب بھی قانون کی فرٹرنیٹی میں موجود ہیں جو کیئر
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को और केयर टेकर गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे रास्ते बता देंगे कि नहीं जी नहीं कुछ नहीं होता, सेनेट आधा भी रहे तो कुछ नहीं होता, सेनेट का इजलास भी 4 महीने ना हो तो कुछ नहीं होता, इलेक्शन आगे कर लें, आगे सीजन अच्छा आएगा, मौसम अच्छा आएगा। अगर इमरान खान उस वक्त तक इनसे काबू ना आया, अगर इमरान खान काबू आ गया तो बिल्कुल ये इलेक्शन जनवरी में जिस तरह खाए साहब कह रहे हैं ये करा लेंगे और ये मर्दमशुमारी ये वो सारी कार्रवाइयां इनकी साइड पे हो जाएंगी अगर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को काबू कर लिया। और साथ साथ ये तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी नजरियाती और पीपल्स पार्टी हकीकी और PTI पीपल्स पार्टी वर्कर्स ग्रुप, जिस तरह के 2-4 ग्रुप बना के बिल्कुल कट टू साइज कर देंगे सबको, ताकि कल तक फिर कोई बड़ा अजदा ना बने, कोई बड़ा नाग सर ना उठाए। क्योंकि बहुत सबक हो चुका है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि वो जब मियां नवाज शरीफ को 2 तारीख अक्सरियत देते हैं तो वो 9 अक्टूबर हो जाता है परवेज मुशर्रफ वाला, और जब इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा आगे होती है तो इमरान खान फिर 9 मई हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने 9 अक्टूबर और 9 मई आइंदा फ्यूचर में ना हो, उसका तरीका इन्होंने ये ढूंढा है कि कट टू साइज करें। लेकिन एक बहुत खतरनाक डिवेलपमेंट जो हो रही है वो ये जो डिग्गी में बैठने वाले साहब हैं, ये जो अपने बास की तारीफें करते हैं, जो कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, इनके हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कि अब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या हमने अगले 2, 4, 6 महीने के अंदर अंदर हमने इमरान खान से हाथ मिलाना है, अपने भाई शहबाज शरीफ का हाथ छुड़वा के हमने उधर जाके मिलना है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तमाम हदें क्रॉस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को एक हद तक गुड कॉप बैड कॉप वाला रोल दिया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्योंकि अब वजारत उज़्मा की उन्होंने मजे लूट लिए हैं और उनके साथ ऐसा एक गैंग, ऐसा ग्रुप मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके साथ जुड़ गया है जो हर वक्त उन्हें कहते हैं मियां साहब आपने कमाल कर दिया, मियां साहब आप तो छा गए हैं, मियां साहब आपकी शहबाज स्पीड जो है वो कमाल की स्पीड है। हालांकि बाराको में जो इन्होंने फ्लाई ओवर बनाया है 2 दफा वो टूट चुका है, 2 लोगों की जिंदगियां ले चुका है और 120 गाड़ियां तबाह कर चुका है। ये शहबाज स्पीड है इनकी। लेकिन क्योंकि तारीफ करने वाले बहुत हैं और शहबाज शरीफ साहब को तारीफें पसंद हैं और फिर वो तारीफें आगे 100 से मल्टीप्लाई करके बास के पास जाके बास की तारीफें करते हैं और बास खुद इस वक्त इस पोजीशन में है कि उन्होंने किसी ना किसी बंदे पे हाथ रखना है, पॉलिटिकल लीडर पे, और उन्हें शहबाज शरीफ से अच्छा स्पाइनलेस लीडर और कोई मिल ही नहीं सकता। लेकिन जितने शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़ रहे हैं आसिम मुनीर साहब की तरफ, इतने वो अपने भाईजान और भतीजी से दूर हो रहे हैं और वोट भाईजान का है और क्राउड पुलर भतीजी है। अगर भाई और भतीजी खुश ना रहे शहबाज शरीफ से और उन्होंने फील किया कि ये बहुत क्रीज से बाहर निकल चुके हैं, तो फिर शायद हकान अब्बासी जैसे लोग, ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग जो पहले ही नाराज हैं इनसे, वो रास्ता ढूंढेंगे अपना। और उन्हें रास्ता अगर उन्होंने PTI की तरफ या कहीं और जाने की कोशिश की तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज उन्हें रोक लेंगे कि नहीं आप इधर आ जाएं, हम भाईजान को छोड़ देते हैं। वो अपना ग्रुप और अपनी पॉपुलैरिटी और अपना जो वोट है मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ कभी भी उसे जाया नहीं होने देंगे। और उन्हें अगर इमरान खान के साथ हाथ मिलाना पड़ा सिविल सुप्रीमेसी की जदोजहद में तो वो मिला सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि अगले 3-4 दिनों में इमरान खान की क्या सेटलमेंट होती है या नहीं होती है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होती है। लेकिन जो भी होगी इंतहाई सीक्रेटिव होगी, क्योंकि ये आर्मी वालों का स्टाइल नहीं है, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये स्टाइल नहीं है कि वो कोई रिटर्न एग्रीमेंट करें। उनके एग्रीमेंट 5-5, 10-10 साल बाद जाहिर होते हैं। जब कोई सऊदी अरब से कोई मिनिस्टर आके बताता है कि ये अजीब मुआहदा, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने आके लहरा के दिखा दिया था वो मुआहदा कि मियां नवाज शरीफ साहब ये मुआहदा करके सरूर पैलेस जद्दा गए थे। इसी तरह इमरान खान की जो भी सेटलमेंट होगी बहुत बहुत सीक्रेटिव होगी, ज़ाहिर बिल्कुल किसी को पता नहीं चलेगा। इमरान खान की हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ये सारा कुछ लड़ाइयाँ, सारी ये सूरत अपेरेंटली होगी, अंदर से मामला सेटल होंगे तभी इमरान खान बाहर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया फैज़ विलाना साहब मेरे साथ हैं। तमाम की तमाम सूरत हाल को आपने शेयर की सुन लिया है। सर आखिर में आप कैसे कंक्लूड करेंगे और कोई ख़ास पैगाम हो तो वो भी दे दीजिए। खास पैगाम यही है हमारी कौम को, क्योंकि पिछले 14 महीने में जो कुछ इन्होंने देखा है हमारी पाकिस्तानी कौम ने, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेज़ी से इतना फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें मूव होती हुई पॉलिटिकली हमारी कौम ने नहीं देखी। अब ये क्योंकि हमारी बुलक्खड़ कौम है, हम जल्दी भूल जाते हैं। हमारा मीडिया उस पर उनके मुंह पे ज़बान जो है वो ताले लग चुके हैं, उन्हें जिप लगा दी गई है और अब उन्हें इंश्योरेंस का वो ड्रामा भी जाते जाते फिर कर गए हैं। उन्होंने अफजल भट्ट जो RIUJ बरना के प्रेसिडेंट हैं और नवाज रजा जो RIUJ दस्तूर ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों को आज एक बड़ी तकरीब में उन्होंने वो हेल्थ कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड भी उनके हाथ में पकड़ा दिया है, खुश कर दिया है। और वैसे उन्हें दबा के रखा हुआ है कि बोलने नहीं देना पाकिस्तानी मीडिया को। अगर पाकिस्तानी मीडिया ना भी बोले तो कम से कम सोशल मीडिया तो बोल रहा है।
جس طرح سرمد کھوسٹ کی مووی جو ہے زندگی تماشا، اس کو پاکستان میں اجازت نہیں دی گئی کہ پاکستان کے سنیما میں آپ دکھا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پاکستان کے سنیما میں نہیں دکھاؤں گا، نیٹ فلیکس سے بھی نہیں اجازت مل رہی، ٹھیک ہے میں یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا وہ یوٹیوب پہ اسے زیادہ ویوز ملیں گے، وہ یوٹیوب سے زیادہ پیسے کما لے گا۔ اسی طرح ہمارا میڈیا جو سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ جہاں جہاں بول رہا ہے، جہاں جہاں کام کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو ان سے جڑے رہنا چاہیے اور وہاں سے لیٹسٹ انفارمیشن بھی لیں، تجزیے بھی لیں، تبصرے بھی لیں، کامنٹ بھی کریں۔ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، نیچے کامنٹ سیکشن میں صرف آپ ایک تھمز اپ دیکھ دیں، اوکے کر دیں، ویل ڈن کر دیں، بہت شکریہ، پسند آیا، نہیں پسند آیا، آئندہ پروگرام میں آپ یہ ڈسکس کریں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ کو وہ ساری انفارمیشن اور وہ تجزیہ پہنچاتے رہیں گے جو شاید پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے صحافی بھائی اور بہنیں شاید ان پہ بات نہیں کر سکتے، جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں باہر امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے کوئی کمال نہیں کر رہے، ہم صرف ان کی بتائی ہوئی خبریں اور ان کے بتائے ہوئے تجزیوں اور ان کے بتائے ہوئے واقعات کی روشنی میں اپنا تجزیہ دیتے ہیں۔ ہاں ہمیں تھوڑی سی آزادی ہے بولنے کی، اس لیے ہمیں سن لیا کریں، برداشت کر لیا کریں، اگر کوئی چیز پسند نہ آئے تو اس پہ تبصرہ بھی ضرور کر لیا کریں۔ اور یہاں کینیڈا کی لوکل ڈیولپمنٹ میں آپ کو اپنے ویورز کے ساتھ اور لسنرز کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہاں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہاں ایک بہت بڑی قدغن ہمارے پہ لگی ہے، اور وہ قدغن یہ ہے کہ یہاں کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اور جو ہمارا یہ ایتھنک میڈیا ہے، ان تمام کی جو خبریں فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ہوتی تھی انہیں فیس بک اور سوشل میڈیا سے اڑا دیا گیا ہے۔ اب CBC، CT TV، ٹورانٹو اسٹار، کسی کی بھی خبر فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ ان پہ آپ شیئر نہیں کر سکتے، وہاں سے ریموو کر دی گئی ہیں، کیونکہ یہاں سے کینیڈین گورنمنٹ نے ان سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس کو کہا تھا کہ آپ ان کی خبریں جب اتنی وائڈلی سرکولیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے پروفٹ میں سے انہیں شیئر دیں، لیکن وہ پروفٹ میں سے شیئر دینے سے انکار کر دیا انہوں نے۔ انیشلی انہوں نے کہا کہ ہم اس سال کے اینڈ تک کریں گے، لیکن اب انکار کر دیا، اس کے بعد خبریں انہوں نے ہٹا دیں۔ اب یہ کیس کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حمایت سے، جتنا ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے کینیڈا کا، انہوں نے کیس کر دیا ہے، اب کورٹ میں ہے معاملہ۔ اب دیکھیں آئندہ آگے چل کے یہ چیزیں کس طرح انوائنڈ ہوتی ہیں، لیکن اس وقت تک سٹینڈ سٹل میں ہے۔ ہماری جتنا مین سٹریم میڈیا ہے کینیڈا کا، ان کی خبریں سوشل میڈیا پہ بلیک آؤٹ کر دی گئی ہیں، روک دی گئی ہیں، اور یہ مارک زکربرگ جو فیس بک والے ہیں اور باقی جتنے سوشل میڈیا والے مین جائنٹس ہیں، انہوں نے کہا ہم کینیڈین میڈیا آؤٹ لیٹس کو پیسے ان کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ ہمارے پلیٹ فارم لوگ صرف آپ کی خبریں دیکھنے نہیں آتے، ہمارے پلیٹ فارم پہ لوگ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے آتے ہیں، تصویریں دیکھنے آتے ہیں، ویڈیوز دیکھنے آتے ہیں، گانے سننے آتے ہیں، ٹک ٹاک کی جو پیروڈیز ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی پروڈکٹس ہیں، ہماری اپنی پروڈکشن ہے، ہمارا انٹرسٹ ہمارے اپنی پروڈکٹس میں ہے لوگوں کا۔ آپ کی خبروں کے لیے ہماری جو آؤٹ لیٹس ہیں، سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس لوگ وزٹ نہیں کرتے، اس لیے ہم آپ کو پروفٹ میں حصہ نہیں دیں گے۔ دیکھیں یہ لڑائی آگے کیسے آگے بڑھتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اور تمام ایون انسٹاگرام پہ بھی مگر آج یہ ٹاکس ہو رہی ہیں اور اٹس اے گریٹ لاس فار ایوری بڈی۔ یہ کوئی جو یہاں کا چاہے وہ مین اسٹریم کا بڑا میڈیا ہے یا کوئی چھوٹا میڈیا ہے، ظاہر ہے ہماری تمام کی تمام نیوز کو روک دیا جائے گا۔ لوگوں کے لیے بھی یہ کوئی اتنی خوش آئند خبر نہیں ہے، اور آج یقیناً اس کے بارے میں میٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ ایک اور آپ نے شیئر کر لیجئے گا کہ مارک زکربرگ اور جو ایلان مسک ہیں ان کی ایک فائٹ ہونے جا رہی ہے۔ مارک زکربرگ از اے ویری اسٹرانگ مین، اپنی ایکسرسائز میں اور اپنی باکسنگ کے بیچ میں ہی از ویری اسٹرانگ، ویئر ایز ایلان مسک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں ایکسرسائز کر سکوں مگر میں ویٹ کیری کر رہا ہوں۔ اٹ ول بی اے نائس فائٹ، اور دے آر گوئنگ ٹو شو دس فائٹ آن جو آپ کا ٹویٹر ہے اس کے اوپر یہ فائٹ اس کو دکھائیں گے بھی۔ سوشل میڈیا میں یہ ہوگا، مسک نے لیٹس سی کہ کیسے چلتا ہے۔ بہت شکریہ فیاض ولانا صاحب۔ ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں آپ سے، اور کل میں اس کو اوپن کرنا چاہتی ہوں۔ 770 AM پہ جتنا بزنس ہے ہمارے ایڈورٹائزر کا ہے، ان کا بہت شکریہ، اور ان ایڈورٹائزرز کے توسط سے ہم گھنٹہ ابھی تقریباً 37 منٹ کا یہ سیگمنٹ ہے جو ہم نے وداؤٹ کمرشل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اینڈ دا ہول کریڈٹ گوز ٹو آر اسپانسرز۔ اور میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان اسپانسرز کو ضرور تعاون دیا کیجیے گا۔ آئی ورکڈ ہارڈ ان مائی 24 ایئرس۔ میں تو اپنے گھر میں بیٹا کہتا ہے مام یو ورک ہارڈ وے، یو ڈونٹ ورک اے اسمارٹ وے۔ آئی سیڈ الحمدللہ I work in an honest way. That's all what it is.
کل مجھے ایک کال ملتی ہے, بڑا پیارا, بڑا رسپیکٹیبل مائی بردر, اینڈ آئی ہیو آل مائی رسپیکٹ فار ہم, مگر میں ایک چیز کو لاؤڈلی کہنا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات ہم سینہ گزٹ کو اتنا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک کسی پہ بھی الزام لگانے سے باز نہیں آتے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ کو بھی اوکویل سے پیسے ملتے ہیں. میں نے کہا اوکویل سے کون پیسے دیتا ہے مجھے؟ کہتے ہیں سب کو دے رہے ہیں, آپ کو بھی دے رہے ہیں. خیر انہوں نے پھر جو بھی آگے کہا میں اس چیز کو نہیں آگے لے کے جاؤں گی. میں نے کہا جی اگر تو آپ کی انفارمیشن اتنی پور ہے نا تو, اور آپ نے یہ کہا ہے کہ میں, اینڈ آئی تھنک ہی ڈز ہیو ایکسیس, کہ وہ لسٹ جہاں سے وہ لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اس لسٹ تک ان کی ایکسیس یا ان کی پہنچ ہے. تو میں نے کہا سر اگر آپ نے میرے بارے میں یہ لفظ کہہ دیا ہے نا تو آپ لسٹ میں دیکھیے گا, اور اگر میرا نام نہ ہو, جب نہیں نہ ہوگا تو پھر آپ کے لیے کیا جرمانہ کیا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ نے میرے لیے بھی یہ کہہ دیا صرف اس لیے کہ میری نیوز آپ کو پسند نہیں آئی, اور نیوز بھی میری کیا پسند نہیں آئی تھی کہ میں نے اس میں ایک جگہ پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب امارات جو ہیں سندھ کے علاقے میں ان کو زمین یہ لوگ لے رہے ہیں ایگریکلچر کی کاشت کے لیے, جس کے لیے انہوں نے کہا آج جی سی سی کا آپ نے گلف جو کمیونٹیز کاؤنسل ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا, اور یہ جو پاکستان کی آرگنائزیشن ہے اس کے بارے میں بھی سن لیا. مجھے ایک کالر کال کر کے کہتے ہیں کہ دیکھ لیے پھر جی سی سی آ رہا ہے نا, جی سی سی نہیں, سعودی عربیہ اینڈ جی سی سی کے بیچ میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں, مگر سعودی عربیہ اور یو اے ای, بیکاز یہاں سے جو پروڈیوس ہے اس کی ٹرانسفر کا ٹائم 30 گھنٹے 36 منٹ بنتا ہے, وچ سوٹس. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے لیے اگر کانٹریکٹ کریں گے تو آرمی کے ساتھ کریں گے. تو میں کوئی بھی خبر غلط آپ کے ساتھ یا فیبریکیٹڈ نیوز آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرتی. مجھے نو بڈی پیز می, دیز آر دا اسپانسرز ہو لک آفٹر آر بزنس. اور اگر آپ لوگ یہ ریومرز کو پھیلائیں گے تو آپ بہت سخت انجسٹس کریں گے, بہت زیادتی کریں گے. بائی دا وے فیاض ویلانہ صاحب, میں نے آپ کے ساتھ یہ تمام بات اس لیے شیئر کیا آپ کی پریزنس پہ. ڈو یو نو از اٹ اگین اے فیک نیوز کہ کوئی اوکویل میں کوئی گروپ ہے جو پیسے بانٹتا پھر رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو کور کرو؟ میرے نوٹس میں تو خدا کی قسم کوئی ایسا گروپ نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ صاحب اگر سن رہے ہیں پروگرام, میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ بھائی اس گروپ کو میرا نام دے دو. لیٹ دیم کم ٹو می اینڈ لیٹ دیم ٹاک ٹو می. ہم نے زندگی میں بہت دیکھے ہیں ایسے گروپ اور ایسے آرگنائزیشنیں اور ایسے مخیر حضرات پیسے دینے والے, لیکن الحمدللہ آج تک کسی بندے کو جرت نہیں ہوئی. انہیں آنے دیں میرے تک, واپسی پہ آپ کو بتاتے جائیں گے کہ ان کے کانوں سے دھواں نکلتا ہے یا کیا نکلتا ہے. لیٹ دیم کم ٹو می, لیٹ دیم کم ٹو می, پلیز گیو دیم مائی فون نمبر. میرا فون نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے, آپ نوٹ کر لیں, انہیں دیں اور انہیں بتائیں یہ فیاض ویلانہ ہے, انہیں بتائیں یہ 770 پہ ریڈیو کرتا ہے, انہیں بتائیں یہ ای آواز پہ ٹیلی ویژن کرتا ہے, انہیں بتائیں اس کے 4 بندے اس کو سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں اس کی بات کو. میرے ساتھ آگے ڈیل کرنے کی وہ کوشش کریں, واپسی پہ وہ آپ کو اطلاع دے دیں گے. اور یہاں پہ نہیں فیاض ویلانہ صاحب, ایک چیز اور, انہوں نے جب یہ کہا کہ میں کبھی بھی پاکستان کو ڈسرسپیکٹ نہیں کرنا چاہتی, کل پاکستان کے اس ہمایوں دلاور صاحب کے فیصلے کے بعد نیو یارک ٹائمز پہ جو کارٹون چھپا, آپ کی نظروں سے وہ کارٹون گزرا ہوگا کہ ایک جج بیٹھا ہوا ہے جس نے سر کے اوپر وہی جج والا پہنا ہے, منہ میں اس کے نوٹ ہے, آگے اس کے ایک پیالہ ہے اور اس میں کتے کی ہڈی ڈلی ہوئی ہے, اور امریکہ کے جھنڈے کے ساتھ ایک آدمی اس کے سر پہ شاباش دے رہا ہے. یہ کارٹون جو چھپا ہے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہے؟ نہیں, میری نظر سے یہ نہیں گزرا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ جہاں یونیورسٹی آف ہل انگلینڈ میں گئے ہوئے تھے موصوف, وہاں ٹریننگ لینے, انہیں وہاں ٹریننگ میں سے, وہاں ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یونیورسٹی کی, انہوں نے ٹریننگ میں سے کلاس میں سے اسے اٹھا کے بلایا ہے اپنے ایڈمنسٹریٹو آفس میں, اور وہاں ان کی پوچھ گچھ کی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو بیک ٹو دا کلاس. انہیں اس ٹریننگ کورس سے نکال دیا گیا ہے فی الوقت, تا وقت ہے کہ انہیں کہا ہے کہ ہم پوری انویسٹیگیشن کریں گے آپ کے بارے میں, پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ دوبارہ یہ کورس جوائن کر سکتے ہیں یا نہیں جوائن کر سکتے. ان کی اتنی یونیورسٹی آف ہل کی اتنی بدنامی اور بےزتی ہو رہی ہے اس ہمایوں دلاور کی وجہ سے, کیونکہ اللہ نہ کرے آپ دیکھیں, میں نے دیکھی ہیں جو ان کے بارے میں ان کی ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں, ایسی ویڈیو کسی کی بھی نہ ریلیز ہو جس طرح کی ہمایوں دلاور صاحب کی ریلیز ہو چکی ہیں. اور اس سے پہلے ظفر العالی صاحب ہمارے ایک بہت سینئر ایڈیشنل سیکرٹری فارن آفس کے تھے, تجزیہ کار ہیں, ٹیلی ویژن پہ تجزیہ کرتے ہیں. انہوں نے ایک پروگرام میں بتایا, میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی لیکن انہوں نے بتایا ہمایوں دلاور کی مسز نے کہا ہے کہ میں نے سارا ان کا پلان منصوبہ سن لیا ہے, اللہ نہ کرے وہ سچ ہو, لیکن ان کے ظفر العالی صاحب نے جس طرح کوٹ کیا ہے ہمایوں دلاور کی مسز کو کہ ان کا پلان یہ ہے کہ ہمایوں دلاور سزا دیں گے عمران خان کو, اور پھر انہیں اٹک جیل لے جایا جائے گا, اور پھر وہاں انہیں
فوڈ میں پوائزن دیا جائے گا اور مار دیا جائے گا. اور وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس سے منتیں کی ہیں کہ پلیز اس گیم میں اس میں تم شامل نہ ہو, نکل جاؤ اس سے, یہ نہ کرو, یہ تمہیں بھی مروا دیں گے آخر میں تم سے کام لینے کے بعد. لیکن وہ یہ پہلے کی بات ہے, بعد میں سزا ہو گئی. اللہ نہ کرے اب یہ سچ ہو, اور اللہ نہ کرے اس طرح کا کسی کا منصوبہ ہو, اور اللہ نہ کرے اتنا بڑا پاکستان کا نقصان ہو جائے. کیونکہ عمران خان جیسے لیڈر کوئی 1-2 دنوں میں نہیں پیدا ہوتے, نہ بے نظیر جیسے اور نہ نواز شریف جیسے اور نہ آصف زرداری جیسے. اچھے ہیں یا برے ہیں, ان لوگوں کو جتنا ان کا نام, فیم, عقل, جتنی ان کی مانتا, جتنے لوگ ان کو مانتے ہیں, یہ بننے میں بہت ٹائم لگا ہے. ہاں ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہم غلطیوں کی بات کرتے ہیں. ان سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, ہم کوتاہیوں کی ڈٹ کے بات کرتے ہیں. ان میں سے کون کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کبھی خواہش نہیں کر سکتے کہ فلاں لیڈر کو منظر سے ہی ہٹا دیا جائے, جو اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے. یہ سب ہمیں عزیز ہیں, اس لیے عزیز ہیں کہ یہ ہمارے پاکستانیوں کو عزیز ہیں. کچھ زیادہ پاکستانیوں کو عزیز ہیں, کچھ کم کو عزیز ہیں. اگر عزیز ہیں تو پھر ہمیں بھی عزیز ہیں. اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہاں یونیورسٹی آف حل میں جو ہمایوں دلاور سے ہوا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں آپ ٹاپ ٹرینڈ پہ رہا, پھر وہاں پاکستانی پہنچ گئے. وہ شایان علی جو ینگ لڑکا ہے, ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, وہ پہنچا, اور لوگ پہنچے. ای میلز کا پورا فلڈ ایک چلا گیا یونیورسٹی آف حل کے تمام, پوری ایک لسٹ ہے ان کی ای میل ایڈریسز کی. وہاں سب لوگوں نے کمپلینٹس کی, اس ہمایوں دلاور کی ویڈیوز, آڈیوز, اس کی سارے کیس کی کاروائی, ہر چیز پہنچ گئی. اور وہاں وہ ٹریننگ لینے گئے ہیں رول آف لا کی. رول آف لا تو یہ پاکستان میں جو کچھ مظاہرہ کر کے گئے ہیں, کیا وہاں اب پوری اس ٹریننگ کے دوران اس کا کیس ہی یہ نہیں ڈسکس ہوتا رہے گا؟ اور اس ٹریننگ کے دوران اگر وہاں صرف پاکستانیوں کے علاوہ صرف پاکستانی نہیں ہیں, اگر اور بھی کنٹریز کے لوگ ٹریننگ دینے گئے ہوئے ہیں, تو وہاں کتنی یہ عزت افزائی کرائے گا ہماری پاکستان کی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے جو فنڈرز ہوں گے, جو ڈونرز ہوں گے, کیونکہ یونیورسٹیز اس طرح کے جو ٹریننگ کراتی ہیں, یا تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکسپینس پہ جاتے ہیں وہاں, یا انٹرنیشنلی کوئی ڈونرز ہوتے ہیں, این جی اوز ہوتی ہیں, یا یو این ہوتا ہے, اس طرح کے بڑے ادارے ہوتے ہیں جو اس طرح کی ٹریننگز کو فنڈ کرتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ ان فنڈرز نے ہینڈز اپ کر دینا ہے. انہوں نے اگلے 2, 4, 5 سال کے لیے یہ کہہ دینا ہے کہ اگر یہ ٹریننگ ایسے لوگوں کو آپ نے دینی ہے رول آف لا پہ, تو پلیز پاکستان سے بندے نہ بلوائیں. یہ ہمایوں دلاور کو بھیجا جانا, کیونکہ ایک دن پہلے 4 تاریخ 5 تاریخ اس نے فیصلہ دیا, 4 تاریخ کو وہ آفس آرڈر ہوا کہ فیضان جو جج تھے, ایڈیشنل سیشن جج, ان کا فیضان کا نام کاٹ کے انہیں وہاں جہاز پہ بٹھا دیا گیا, کیونکہ انہیں پاکستان سے نکالنا تھا. جو یہ کام اور جو حرکت کر کے جا رہے تھے, اس کے بعد ان کے پاکستان میں کوئی حالات ٹھیک نہیں ہونے تھے, تو انہیں انگلینڈ سے نکالنا مقصود تھا. تو ایک دن پہلے جس جج نے آنا تھا اس کا نام کراس کر کے اس کا نام ڈالا گیا اور اسے باہر بھیجا گیا. وہاں پہنچنے کے بعد جو یونیورسٹی آف حل میں جو عزت افزائی اس کی ہوئی اور ساتھ ہماری پاکستان کی ہوئی, یقیناً یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا. اور ہم جو رول آف لا کے بڑے دعوے اور بڑے وہ کرنا چاہتے تھے, کرتے تو نہیں ہیں, کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے اتنے جج 10-12 جج جو ہے وہ ٹریننگ لے کے اب یونیورسٹی آف حل سے پاکستان آئیں گے اور پاکستان کا گراف اوپر جائے گا رول آف لا پہ. یہ تو رول آف لا پہ جہاں ہمارا گراف صحیح ہے, اس سے بھی انتہائی نچلی سطح پہ لے گئے ہیں ہمایوں دلاور صاحب. فیاض بھائی تھوڑا سا نا یہاں پہ ابھی شاہین صاحبائی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہر یونیورسٹی میں ان کے اپنے ایسوسیٹس اینڈ کولیگز بھی ہیں. تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ خبروں میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہے. ہمایوں دلاور صاحب کو بے شک نکالا کہ گیا, فیصلہ ایسے وقت پہ لیا گیا, مگر کہتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ 6 months پہلے کی آئی ہوئی تھی. اب آئی ڈونٹ نو کہاں تک صحیح ہے, مگر یہ آج ہی کی نیوز میں ہمیں ملا, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ وانٹ دو, بٹ آئی ہیڈ ٹو کریکٹ اٹ. یہ شاہین صاحبائی صاحب نے آج ہی اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب کو یہ جو کورس کی کال تھی, اٹ واز 5-6 months ago, اینڈ دس از ناٹ اونلی دیٹ ہمایوں دلاور وہاں پہ گئے ہیں, دیر آر 6 other judges فرام ڈفرنٹ پروونسز جو اس کورس پہ گئے ہیں. یس اٹ میک سینس کہ لوگوں نے بہت زیادہ رپورٹ کیا اس کو. اب آگے ان کا کورس کنٹینیو یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ جو لیٹر جو ہے نا, لیٹر جو نکلا ہے, وہ لیٹر میری نظر سے گزرا ہے, پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں. میری نظر سے بھی گزرا ہے. اس ملک میں سب کچھ پاسبل ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ ایک لیٹر بھی تو ہے نا جس میں آفیشیلی اس کا نام ڈالا گیا ہے ایک دن یا کسی ایک کا نکال کے کسی کا ڈالا گیا. اس ملک میں بڑے بڑے چیتے بستے ہیں, دے کین ڈو اینی تھنگ, اینی چمتکار. اب اس میں ڈائری نمبر لگا ہوا ہے, ہر چیز اس میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سادہ کاغذ پہ لکھ کے کر دیا کہ جی اس کا نام ہٹا دیں اور اس کا ڈال دیں. وہ پراپر آفیشیل آرڈر لگتا ہے.
چلیں اس کو نکلواتے ہیں، کوشش آپ بھی اپنے، کل بھی آپ پروگرام میں ہیں، کل تک آپ بھی اس خبر کو پورا نکالیں، میں بھی نکالتی ہوں. اس پہ ڈائری نمبر لگا ہوا ہے 22 confidential/IHC اسلام آباد ہائی کورٹ/2399 4 اگست. سر جی یہ چیتوں کی قوم ہے یہ. اور نیچے سگنیچر ہیں ایڈمن آفیسر کوآرڈینیشن کے، اور یہ باقاعدہ سارا. چلیے سر کل انشاءاللہ اس خط کو بھی نکالتے ہیں. آپ کا کل کا پروگرام ہے، آپ اس کی پلیز پروب کریں اس میں. تھینک یو سر. تھینک یو. فیاض ویلانہ صاحب سے میں نے بات کی.